جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جس علاقے کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں، بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا، بھینس ہی بھینس تھی۔ اور کیا تھا؟ یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا، یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہلاتے ہیں۔ یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے، وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ورنہ یار کس کو جانتے؟ گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے، چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے۔ تو ان کا یار کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے۔ اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا۔ اب 3 پاؤں رہ گئے، 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا، تو اچک کر وہ اگر کہیں کوئی آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بھاگے نہ۔ تو وہ جو رسی سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا؟ اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ، وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ دے گا، کاٹ کے رسی کو۔ یہ اقال، اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ، اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے۔ وہ توکل اسلام میں نہیں ہے جو رہبانیت کا توکل ہے۔ بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے، اب اس وقت جو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی، سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور تو ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو۔ یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ ہے، اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو، تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے حضور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اب بنو ہاشم کا وہ سردار ہے، تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل، انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے، کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی۔ A house divided amongst itself, can understand؟ یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکے ہوئے تھی۔ اب ابو طالب مر گئے، اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا فیصلہ ہو گیا۔ تب آپ گئے ہیں طائف، اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دی کہ چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے، رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، نہیں ماننے والے نہیں، ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس ویل مچھلی نے اگل دیا ان کو، اور ساحل کے اوپر رہے، اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین،
ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے.